الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ بڑی فصاحت و بلاغت کے نال بڑے ادب و محبت کے نال اور شریعت و طریقت کو مد نظر رکھدے ہوئے قبلہ شاہ صاحب نے بہت ہی آسان انداز کے نال گھٹ ملتے ہیں ہوئے لوگ کہ جڑا اتنے ادب اور محبت کے نال اور خلاصہ کھول کے بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا بیان فرمایا اپنا تو جٹ جپا ہے. بات بیٹا آج میرا موضوع کوئی نہیں، میرا موضوع ادب ہے. درود کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر موضوع کی طرف چلیں گے. اور یہ بھی موضوع نہیں ہے، یہ بات ہے. کیونکہ میں پہلے بھی مثال دیتا ہوں کہ بندہ تندرست ہو، توانا ہو، بالکل ٹھیک ہو، ہٹا کٹا ہو، اس کو لذت بھی آتی ہے پانی کی بھی، کھانے کی بھی، مشروب کی بھی، دودھ کی بھی، ہواؤں کی، فضاؤں کی، نظاروں کی، ترانوں کی. لیکن جب بندے کو تکلیف ہو، درد ہو، بہت زیادہ الم ہو، غم ہو، تو اس کو تکلیف کی وجہ سے نہ کچھ کھانے کو اچھا لگتا ہے، نہ کچھ پینے کو اچھا لگتا ہے، نہ کچھ پہننا اچھا لگتا ہے. تو اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ آج یہ مملکت خدا دار پاکستان، خدا کے اور خدا کے رسول کے نام پہ بننے والا یہ ملک، اور اس ملک میں جس نبی کا صدقہ یہ ملک بنا، اسی نبی کے غلاموں پر کتے بھونکتے. لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، درود کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، پھر اس طرف چلیں گے. درود پاک. ایک بندہ حاضر ہوا میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور آ کے عرض کرتا ہے میرے آقا، میرے ماں باپ، میرے بچہ، میں خاکسار، میں ادنا، میں تھوڑا غلام، میں عاجز، میں تھوڑی ذات پہ درود پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہنا، اجازت ہے؟ درود یہ عجیب سا سوال ہے. ایسا سوال شاید ہی کم ہوا ہو کہ درود تو حکم ہے، یہ تو امر ہے اور امر الہیہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو میرے محبوب پر درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھی بھیجو. تو پھر جب امر آ گیا، حکم آ گیا، تو پھر پوچھنے کی بات کہ میں نماز پڑھوں یا میں روزہ رکھوں یا میں درود پڑھوں. سوال کیا میرے آقا میں آپ کی ذات پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ تو ذات میں میرے محبوب نے فرمایا اجازت ہے. اجازت ہے. پھر دوبارہ التجا کی میرے آقا میں ایک دن کا 1/3 حصہ آپ کی ذات پر درود پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ میرے آقا کریم پاک صدر کائنات فخر موجودات حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اجازت ہے. پھر تیسری باری عرض کی تھی مولا میں ادھا دن تہاڈی ذات پہ درود پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہنا، جو
کہتے ہیں نماز میں پڑھ لیا بس کافی ہے، نماز میں پڑھ لیا بس کافی ہے، یہ کافی ہے ہی نہیں، یہ جتنا بھی ہے یہ پھر بھی کافی نہیں ہے۔ کیسے کافی ہو؟ جب جس چیز کو، جس عمل کو خود بے حد کرتا ہے تو وہ بھی بے حد ہے، وہ عمل بھی بے حد کرتا ہے۔ نماز 5 وقت، روزہ سال میں 1 دفعہ فرض، باقی تو نفلیاں جتنے مرضی رکھتے جاؤ، ایسے ہی ہے نا، نماز بھی تو 5 کھانا فرض ہے نا، باقی جتنی مرضی پڑھتے جاؤ۔ لیکن ضرور ایسا ہے کہ یہ تیرا جب خیال آئے، جب طرف اٹھے، جب من کرے، جب دل کرے، جب منشا ہو، جب ارادہ ہو تو تبھی مدینے کی طرف منہ کر لینا۔ حضور سنتے بھی ہیں، حضور جواب بھی دیتے ہیں، حضور سنتے بھی ہیں، حضور جواب بھی دیتے ہیں۔ اور حضور جواب مزے کی بات ہے نا کہ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد، تو بھئی اللہ ساڈا تے 10 رحمتاں کر دیندا ہے، 10 درجات بلند کر دیندا ہے، 10 بڑی سارے رحمت کر دیندا ہے، من صلی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جدوں اسی حضور نو عرض کرنے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نماز میں درجات بلند ہوتے ہیں، نماز میں 10 رحمتیں ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، مرتبہ ملتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، لیکن اس بات کو کس طرف لے جاؤ گے؟ وہ تو اللہ کی رحمت آتی ہے 10 دفعہ، جو خود رحمت للعالمین ہے۔ جب تک یہ متوجہ نہ ہو بات بنتی نہیں۔ جب تو پڑھتا ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ، مجھے ذات کی قسم ہے تیری زبان سے جملہ نکلتا ہے، ادھر حضور قبول بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ ہر چیز کا حساب و کتاب، تیرے مرنے کا، تیرے جینے کا، تیرے اٹھنے کا، تیرے بیٹھنے کا، تیرے گناہ کا، تیرے ثواب کا، تیرے کھانے کا، تیرے پینے کا، تیرے لڑنے کا، تیرے جھگڑنے کا، تیری صلح کا نامہ اعمال میں ہے، لیکن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا رجسٹر مدینے میں ہے۔ یہ ادو کام ہونا ہی حضرت صاحب بیٹھے نے، میں گل دلیل نہ کرا گا، یہ ادو کام آنا ہی جدو گناہ، ثواب، نیکیاں، وعدے، گھاٹے یہ سارے چکے جیسا عمل ہو جائے گا۔ اس کو دوزخ میں پھینک دو، اس کے اعمال کم ہیں، خطائیں زیادہ ہیں، ادھر سے آئے، ادھر سے آنے والا ہے، کیا کہہ رات کی دیری سے مایوس ہو، رات کی دیری سے نہ مایوس ہو، روشنی کا ستارہ نظر آئے گا، رات کی دیری سے نہ مایوس ہو۔ اتنی گل روک کے میں گل سنا دے، ایک صحابی سی بڑا دیوانہ، بڑا محبت والا، بڑے ذوق والا، بڑے شوق والا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکہ مقدسہ جدو مسائل حل فرماندے ہویا، مسائل دسدے ہویا، احادیث بیان کردے ہویا، جدو چیر کے تھکان اور جسم کے تھکان محسوس ہونی تے جلدی نال کھڑے ہو جانا، عرض کرنا مولا کہ حکم ہوئے تے کوئی گل سنا دیو، حکم ہوئے تے کوئی گل سنا دیوا۔ حضور تے جانی جان سنا، واللہ ورسولہ عالم، یہ تو صحابہ کا کیتا ہے، حضور تے جانی جان سن، حضور نے فرمایا سنا دے، حضور تے جان دے سن، انہوں فساؤں لگا دے، کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو کے عرض کرنی، کوئی مزہ دی، کوئی ایسی بات سناونی کہ حضور کے چہرے پہ تبسم آ جانا، حضور کے چہرے پہ کھلکھلاہٹ آ جانی، وہ چہرہ، وہ مدحا والا چہرہ پھر اٹھتا تھا، جب تبسم آتا تو تھکاوٹ اتر جاتی، طبیعت روانی میں آ جاتی، ایسے ہی اس کا عمل جاری رہا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو حضور مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، کچھ صحابہ مسجد میں بیٹھ کر اس کے مسجد میں سیل میں اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ تو شرابی بھی تھا،
اس کے یہ اعمال بھی تھے، وہ نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتا تھا، ایسے ایسے اعمال تھے لگتا ہے جہنم میں جائے گا. کوئی متقی پرہیزگار نہیں تھا، کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. میرے آقا کے کانوں میں جب یہ بات پڑی نا، گانے لالا کرامت پہ لاکھوں سلام، جب یہ بات پڑی تو حضور نے فرمایا کس کے بارے میں بولتے ہو؟ وہ حب اللہ و رسولہ، وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. بھلا کیسے ممکن ہے جو اللہ کے محبوب کو ہنساتا ہو اللہ اسے رلا دے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہنساتا تھا. جب اللہ کا رسول ہنسا تو خدا بھی ہنسا. جب وہ اللہ کے رسول کو ہنساتا تھا تو اللہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو رلا دے؟ تو ایسے اعمال، یہ ضرور، یہ محبت، یہ وابستگی، یہ نسبت جب ہو گئی تو اب اعمال تو کم پڑ گئے، حکم ہو گیا دوزخ میں لے جاؤ. وہ پہلے والی بات حضرت صاحب کی آ گئی تو سائیں جیندے عمر کا روڑا کو نہیں ہوا. تو ادھر سے رات کی تیرگی سے نہ مایوس ہو، رات کی تیرگی سے نہ مایوس ہو، روشنی کا ستارہ نظر آئے گا جب محمد سفینے کے ہے نا خدا. جب محمد سفینے کے ہے نا خدا تو بھنور میں کنارہ نظر آئے گا جب محمد سفینے. میرے حامی ہے، میرے 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 حامی ہے غوث اور خواجہ پیا. میرے حامی ہے غوث اور خواجہ پیا، اور مددگار میرے شہ انبیاء. بڑی مٹھائی ہے پر اللہ میں کوئی نور نہیں لگی، کوئی ٹیکس نہیں لگا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. میرے حامی ہے غوث اور خواجہ پیا، اور مددگار میرے شہ انبیاء. یہ غلام سہاروں کے ہوتے ہوئے، یہ غلام سہاروں کے ہوتے ہوئے کس طرح بے سہارا نظر آئے گا رات کی. اور حاصل کلام میرا مقصد تو جب وہ بندہ حکم ہو جائے گا کہ اس کو اٹھاؤ اور دوزخ میں پھینک دو، اعمال کم ہے، گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، خطائیں زیادہ ہیں، اس کی خرابیاں زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں، یہ جھگڑے ڈالتا تھا یا کوئی فساد کرتا تھا یا توبہ نعوذ باللہ کو گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا. تو ادھر سے جب گناہگار محشر میں گھبرائیں گے، جب گناہگار محشر میں گھبرائیں گے، کوئی غم خار اپنا نہیں پائیں گے، کوئی غم خار اپنا نہیں پائیں گے. کالی کملی کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے، کالی کملی کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے. مل کے کہہ لو کالی کملی، کالی کملی کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے، کالی کملی کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے، کالی کملی کو. یہ میں نے تدبیر کیا اور مل کے کر لیا. یہ گلدستہ
کا کچھ نہیں، صرف یہ ہے کہ گلدستے بنا کر پورے شادی مالن ہوما، رنگ برنگے ہار پروما، بچ چہری میں حاضر ہوما، کملی والا میرا ماہی۔ پتہ جب کچھ نہیں تو گلدستے تو بنا لیتے ہیں نا۔ کالی کملی کو اب سنا ہے، کاندھے پہ ڈالے ہوئے، کالی کملی کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مستاخ اکھی کتھے جالڑیاں، کاندھے پہ ڈالے ہوئے کالی کملی کو، کاندھے پہ ڈالے ہوئے کالی کملی کو، حضرے تھی مسجد آؤ سجر، من بھاوری شکل دکھاؤ سجر، دو جگ اکھیاں راہ فرش کرن، سب سو میں رکھ ہورا پریاں، کاندھے پہ ڈالے ہوئے کالی کملی کو، کاندھے پہ ڈالے ہوئے کالی کملی کو، کالی کملی کو کاندھے پہ ڈالے ہوئے، آمنا کا دلارا نظر آئے گا، رات کی تیر کی سے نما۔ ادھر آئیں گے میرے محبوب آئیں، میرے محبوب آئیں، جب حضور آئیں گے تو التجا کریں گے بارگاہ خدا میں، مالک اس کے بارے میں حضور کا حکم ذات فرمائے گی، بے شک اس نے خطائیں زیادہ کی اچھائیاں کم کی، اس کے اعمال کم ہے، زیادہ فیصلہ تو یہی نا کہ میدان فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضور اپنی دست بھی کچھ جان پہ زمبیر نا ایک ہاتھ مار سے اور ایک چیٹ کے ڈنڈ میں رجسٹر کی گل کی ہے نا، مدینے ہوتا ہے وہ تیرا حصہ نکلے گا، یہ حصہ نکلے گا اور میزان پر رکھ دیا جائے گا۔ بلا سوچ کے ڈیوٹی لکھا اسی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلا کوئی اور چیز ہے جی اس کے وزن نو تھلے وزن نو کٹا سکے، وزن نو کم کر سکے، وزن دے وچ ہلکا پن لیا سکے، کدی نہیں ہوے گا۔ جب چک رکھی جائے گی تو رحمت ہوے گی، ادو رحمت ہوے گی، جدو رحمت ہوئے گی میدان خود بخود بلند ہو جائے گا، خود بخود بلند ہو جائے گا اور حکم ہوئے گا کہ اس نے پکڑو اور جنت کی بشارت دے گا۔ یہ حضور کی بات کہاں میں جاتا ہے، یہ درود و سلام حضور کے رجسٹر میں لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ کچھ کام آئے گا جب سب چیزیں کام چھوڑ جائیں گے۔ تو بات وہ بندے نے عرض کی کہ مولا میں دن کا آدھا حصہ آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟ مجھے اجازت ہے؟ حضور فرمائیں گے اس سے زیادہ بھی کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ بھی کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کرے گا مالک 3 حصے دن کے آپ کی ذات پر درود پڑھنا اپنا معمول بنانا چاہتا ہوں، ذات فرمائے گی محبوب فرمائیں گے اس سے زیادہ بھی کر لے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ اس حد تک آئے گا نا کہ طبیعت کے وچ بھی تبدیلی آ رہی ہے، محبت بڑھ رہی ہوئے گی، ذوق بڑھ رہا ہوئے گا، شوق بڑھ رہا ہوئے گا، تمنا بڑھ رہی ہوئے گی، آرزو امڑ رہی ہوئے گی۔ دوبارہ عرض کی کہ مالک میں تمہاری ذات سے سارا دن ساری رات سارا دن سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پیتا نام۔ درود تو ایک بہانہ ہے، تیرا نام لینا ہماری منشا ہے۔ سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پیتا نام، اپنے من کی میں جانوں اور پی کے من کی راہ، سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پیتا نام۔ جب التجا کریں گے
التجا کی میرے آقا، میں ایک نہیں، دو پہر نہیں، تین پہر نہیں، چار پہر نہیں، آٹھوں پہر آپ کی ذات پر ضرور پڑھنا اپنا نمون بنانا چاہتا ہوں. تو محبوب تبسم فرمایا، تبسم فرمایا، حضور نے اس کا بات اور پکڑ کر فرمایا اگر تو یہ کام کرنا اپنا معمول بنانا چاہتا ہے تو سن لے، تیرے اس جہاں کے کام، اگلے جہاں کے کام، تیرے دنیا کے کام، تیرے دین کے کام، سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے گا. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک اشعار بڑے بابا جی میرے شیخ، میرے ہادی، میرے مرشد اکثر فرمایا کرتے تھے، ہم کرتے ہیں رام کا کام، رام کرتا ہے خود ہمارا کام. تو رام کا کیا کام ہے؟ میں حضرت صاحب بیٹھے ہیں، لفظ اللہ اس میں ذاتی و صفاتی ہے، اس کے علاوہ رب کہہ دینا، خدا کہہ دینا، یہ خدا کے ذاتی نام نہیں ہے، یہ تو منسوب ہو سکتے ہیں، وہ کہ شان الوہیت کے مطابق ہو تو پھر ہی منسوب ہو سکتے ہیں، ورنہ ذاتی نام اور صفاتی اسم اللہ کا اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے نسبتی ہیں اور صفاتی ہیں. یہ قرآن میں جو بھی ہے، یہ غفور ہے، یہ رحیم ہے، یہ ستار ہے، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے، یہ غفور ہے، جتنے بھی نام ہیں یہ سارے صفاتی ہیں. جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، ذاتی نام ہے اللہ ہے. اس کی برکت ایسی، اللہ کی برکت ایسی. قرآن پڑھو، پڑھتے جاؤ، اللہ پورا لفظ، لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کا اسم اتنی بار آیا، لیکن کئی بار پورا آیا، کئی بار اشارہ آیا. یہ اسم کی بات کر رہا ہوں. بعض بندے کہہ دیں گے کہ رام کیا ہے، وہ ان کے رام کو ہم نہیں جانتے. رام کا لغوی معنی ہندی میں بنتا ہے جو رام کر دیتا ہے، مطلب جو بندے کو اپنے بس میں کر لیتا ہے، بندے کو اپنے آگے جھکا لیتا ہے، بندے کو اپنے آگے جھکا کر اپنی معبودیت کا، اپنی الوہیت کا اقرار کروا لیتا ہے. کیا پتہ رام کیسے کہتے ہیں؟ وہ تو پتہ نہیں کیا رام رام کرتے رہتے ہیں. ہم نے تو لفظ دیکھا، یہ ہندو لے رہے ہیں. ہم نے دیکھا پاگلو تم کون ہو یہ لفظ لینے والے؟ یہ لفظ تو تم نے بتایا ہے، بات تو ہماری ہے، بات تو ہماری ہے. اللہ کا اللہ حذف کر دو تو بن گیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر یہ بھی حذف کر دیا تو بن گیا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر اللہ کا اللہ حذف کر دیا، پہلا نام بھی حذف کر دیا، پھر بن گیا للہ، وہ نام گیا پھر بن گیا لہو، تو اب دوسرا نام بھی کر دو تو بن گیا ہو. اے نہ بگڑتا جے، نہ کوئی بگاڑ سکتا ہے. تو اندہ اللہ بھی ہے نا، آگے آگے لام تو للہ، پھر لام گیا لہو، پھر لام گیا روح بھی اللہ، لہو بھی اللہ، للہ بھی اللہ اور اللہ بھی اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، نعرہ حیدری، للہ بھی اللہ. یہ جو حضور لیتے ہیں نا نام رام کا، وہ جاہل ہیں سے وہ رام کی حقیقت کو پہچانتے ہیں. ہم بطور ایک صفت سمجھتے ہیں کہ رام کا تو کام ہوتا ہے رام کرنے والا، جھکانے والا، منوانے والا، تو ہم ہیں ماننے والے، تو ہم اس کو نہیں مانتے. ہم نے جس کو مانا ہے ہمیں یہ لفظ لگا کہ کبھی کبھار بول لیا جائے تو اس بات میں اس میں کوئی شرک نہیں ہے. باہر کا بات کرنے کا مقصد آج کی مولا سارا دن ساری رات صبح سے لے کر شام سے لے کر صبح تک آپ کی ذات پر درود پڑھنا اپنا معمول بنا لو. کیسا فرمایا تیرے سارے کام اللہ اپنے ذمہ دے دے. یہ نہیں کہ اللہ تیرے پر ٹھیک دے رہا ہے بھائی صاحب، ایسی کوئی سوچ رکھنا کفر سے کام نہیں ہوگی. کام تم نے کرنے ہیں لیکن ان میں اللہ بدل ڈال.
اللہ تیری نگہبانی فرمائے اپنے ملائکہ کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے، تو پر رحمت کرے گا، تیری ہر چیز کی نگہبانی کرے گا، تو جو بھی کرے گا تیرے ارادے میں ذکر مصطفیٰ ہوگا، اللہ اس میں برکت ڈالتا جائے گا۔ ایسا درود پاک بہت بڑا وظیفہ ہے، جتنا کوئی کہہ لے اتنا ہی بڑا وظیفہ ہے۔ تو بات میں نے کی تھی کہ آج کل یہ بیدمی کا اتنا اتنا ہنگامہ برپا ہے، نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنا کون ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے پرایا کون ہے۔ اپنوں کی زبانیں بھی کھل گئی، پرایوں کی تو پہلے کھلی تھی۔ ہم ماننے والے کون ہیں؟ ماننے والے۔ ہم نے مانا، ہم نے حضور کو مانا۔ میں تو لمبا چوڑا واقعہ نہیں سنوں گا۔ حضور نے ایک سودا کر لیا گھوڑے کا سودا کر لیا، گھوڑے کا سودا کیا، سودا کیتا ارشاد فرمایا میرے آقا کہ میں پیسے لے کے ہونے آیا تو اتنے کھڑا ہوا، وہ بندہ اتنے کھڑا ہوا، پھر تو کچھ خیال آیا کیوں نہ کسی ہور بھی ٹرائی کی جائے، دو چار بندے گزرے کیویں کھڑے ہونے کا گھوڑا بیچنے واسطے کھڑا، انہوں نے دعا نے بل لا دیتے، سودا ہو چکیا سی۔ حضور اس جو بھی بسی اس کا گھر رہن گئے اپنے اترا جدو حضور واپس آئے نا کی دیکھا کہ وہ گھوڑا آگے بیچ دیا سی، فرمایا کہ تو تے گھوڑا مینوں بیچیا سی، انہیں کہا میں تمہیں نہیں بیچیا، میں تے انہاں نوں بیچیا، تواڈے کول گواہ ہے تو لے آؤ، تواڈے کول گواہ ہے تو لے آؤ۔ گواہ کول بظاہر کوئی سی ایک صحابی ادھر طرف گزرے، انہیں کہا یا رسول اللہ کی معاملہ؟ فرمایا ہے معاملہ ہے۔ جدو بندے اکٹھے ہوئے تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کا گواہ ہوں، میں آپ کے پاس تھا جب آپ نے سودا کیا۔ حضور خاموش ہو، حضور خاموش ہو، انا دار الحکمہ، حضور خاموش ہو گئے۔ یہ تو حضور خاموش ہوئے، تھوڑی دیر بعد علیحدگی ہوئی نا، گھوڑا تے مل گیا، کوئی جھوٹا ہو گیا، وہ جڑا بیچن والا سی انہوں دینا پیا، ہے جی جھوٹا سی۔ جدو علیحدہ ہوئے تو فرمایا ویلیا تینوں کدوں تو میرے کو گواہ ہے؟ حضرت کہتی یا رسول اللہ شہنشاہ ہو، مرضی والے ہو، تساں آکھیا اللہ کے اسی کو ویکھیا اسی من لیا، اساں من لیا، ہن تساں آکھیا کہ میں گھوڑے دا سودا کیتا، بلا سی یہ نہ منیے، اسی یہ نہ منیے۔ یا رسول اللہ اسی اکھ نال نہیں ویکھیا، صدیق نے اکھ نال نہیں ویکھیا، عمر نے اکھ نال نہیں ویکھیا، عثمان نے اکھ نال نہیں ویکھیا، علی نے اکھ نال نہیں ویکھیا۔ لا یدرکہ الابصار ولا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار، کوئی اکھوں نوں نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ سارے نوں ویندا ہے۔ کی معلوم ہویا کہ کسی نے اللہ نو سوائے حضور دی ذات کو کسی نے اللہ نو پچھلے بھی سنتے ہی آئے، پچھلے 1 لاکھ کم بیش 24,000 سنتے آئے نے، جی کسی ویکھے آئے تو آمنہ دے لال نے ویکھے، کسی ویکھے آئے تو آمنہ دے لال نے ویکھے، کسی نظر پائیے تو آمنہ دے لال نے پائیے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ تساں ویکھے آتے تساں دسے آتے اساں منیا، پھر بلا تسی جو فرماؤ اساں مننا ہی ہے۔ بیٹا ہم ماننے والے اتنا موما حضور علیہ السلام کے ذات مقدسہ مبارکہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اپنا خلیل بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اپنا خلیل بنایا۔ تو فرمایا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا خلیل کون ہے تو میں کسے اپنا خلیل بنانا چاہتا ہوں تو میں جس ذات کو شرک کروں گا، جس کو پسند کروں گا وہ صدیق ہو سکتا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ صدیق ہو سکتا ہے، وہ ذات صدیق اکبر کی ہے۔ دیکھو کہ اللہ کے ہاں محبوب خلیل ہیں، اللہ کے کتنے قریبی دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، جیسے حضور اللہ کے حبیب ہیں ویسے ہی سیدنا صدیق اکبر حضور کے محبوب ہیں، حضور کے محبوب ہیں، حضور کی جان ہے۔ بلکہ میں تو اکثر کہہ دیتا ہوں صدیق اکبر اصل اسلام اور اصل ایمان ہے۔ بعض بندوں کو یہ بات کیسے، میں نے کہا کسی نے ایاز اور محمود کی مثالیں تو دیتے ہو، کسی نے آقا اور والو غلام کی کوئی مثال کائنات ربی میں جس سے اعلیٰ نہ کوئی آقا
ہو اور جس سے اعلیٰ نہ کوئی اولاد ہو، وہ دینی اور دیکھنی ہو تو وہ صدیق اکبر اور حضرت محمد مصطفیٰ کو ایسی مثال۔ یہ بات اور ہے کہ آج کچھ ذہنوں پہ تالے پڑ گئے، یہ علی کی محبت نہیں ہے، یہ تمہیں بغض صدیق ہے جو تمہیں حضرت صدیق اکبر سے اور حضور سے عمر فاروق سے عثمان غنی سے دور لے جاتا ہے۔ علی کی محبت تو سکھاتی ہی صدیق سے محبت ہے، علی کی محبت تو سکھاتی ہی حضور کا ادب ہے، علی کی محبت تو یہ جو مراتب ہیں یہ نہیں توڑتی، یہ اگر توڑتے ہو تو تم اپنے وہم و گمان کے جال میں پھنس کے توڑتے ہو، اس جال سے نکلو اور حضور کی غلامی میں آ جاؤ۔ حضرت صاحب بھی بیٹھے ہیں، کون کہتا ہے کہ صدیق اکبر کا اور حضرت علی کا؟ ارے بھائی پہلا مقام یہ ہے کہ اہل بیت کے بعد مقام تبلیغ، اور تیسرا مقام کیا ہوگا؟ میں بھی اہل بیت کون ہے؟ بابا کھڑی کرو، آج میں پیلے والا میں دساں کہ اہل بیت کون نے؟ بعض آخر بھی پانچ ہی اہل بیت، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت محمد مصطفیٰ، حسن و حسین، یہ اہل بیت۔ اور بھائی جی حضرت ابن عباس بھی اہل بیت، عائشہ بھی اہل بیت میں، میمونہ بھی اہل بیت میں، ام کلثوم بھی اہل بیت میں، حضرت رقیہ بھی اہل بیت میں، حضرت زینب بھی اہل بیت میں، ام سلمہ بھی اہل بیت میں۔ یہ اہل بیت اب غور سے سن لو، یہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے اور یہ حق ہے۔ اہل سنت میں اگلے دن میں بیٹھا سا تھے کیڑے پنڈ سی آ رہا ہوں ہمیشہ بیگ پور وہ تھے، بعض حضرات آئے تو ایک امام مسجد صاحب ماشاء اللہ کوئی امام مسجد ہی ہوتے ہیں، میں کیا حضرت اہل سنت فرقہ نہیں جے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو بٹ جائے، جو نکھر جائے، جو ٹوٹ جائے، یہ سواد اعظم ہے، یہ سواد اعظم ہے۔ دریا جا رہا ہے، دریا سے کوئی کھالی نکل گئی، کوئی پانی سائڈ پہ ہو گیا، اپنا علیحدہ رستہ بنا لیا، وہ فرقہ ہوتا ہے۔ حضور نے ایک لائن کھینچی ایسے فرمایا، میری بنی اسرائیل کی امتوں میں سے فرمایا 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر حق پر کون؟ فرمایا جو صراط مستقیم پر ہوگا، جو صراط مستقیم پر ہوگا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ ہے محبت کی کوئی منزل نہیں ہے، محبت موج ہے ساحل نہیں ہے، میری افسردگی پہ ہنسنے والے تیرے پہلو میں شاید ہے۔ صراط مستقیم سیدھا رستہ جس کی منزل نہ دوزخ، نہ جنت، نہ حور، نہ حرمان، نہ مزہ، نہ شوق، نہ چاہت، نہ امنگ، صرف یار کی جستجو اور جستجو یار میں چل کے جانا۔ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ چلتے جانا۔ دریا ہوتا ہے اپنی مستی چلتا ہے، نہیں ویلا کہ کوئی اللہ دے بندے کوئی جان ہے، کوئی کریم ہے، کوئی ٹویا ہے، کوئی ٹپا ہے، کوئی ریت ہے، کوئی وردہ ہے، کوئی ڈھانٹا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے۔ جہاں نکھر جاوے وہ فرقہ بن جاتا ہے، جہاں جز دے نال جز ملا کے چلتا جاوے اور سواد اعظم ہوتا ہے۔ ہمیں فخر ہے داتا ہمارا، ہمیں فخر ہے غوث الورا ہمارا، ہمیں فخر ہے جنید بغدادی ہمارا، ہمیں فخر ہے باجدید ہمارا، ہمیں فخر ہے علامہ اقبال ہمارا، ہمیں فخر ہے مہر علی ہمارا، ہمیں فخر ہے خواجہ خان کا نور محمد بخاری ہمارا۔ اور جتنے بھی اولیاء ہیں ذرا دیکھو آج ایک دو ملنے کی کوشش کرتے رہے، ایک دو ملن دیا، اٹھاؤ سوانے شہباز کا اندر، اٹھاؤ عثمان مربندی کی سوانے تو دیکھو وہ کس کے ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں۔ اور بھائی بلا گھر چھیاں دے جمے اور گھر رافضیاں دے جمے کہ نہ اس کا عثمان ہوگے بلا لکھنے والا کتنے۔ میں بتاتا ہوں یہ ایسے جائلوں نے چار جھنڈے گاڑ لیے، وہاں پہ علم لگا لیے اور کہہ دیا عثمان مربندی ہمارا ہے، ولی دیکھنا تو اس کو دیکھ لو۔ میں نے کہا ولی بے شک دیکھنا تو اس کو دیکھ لو، اور اس کے بعد تم الو کے فتویٰ کو دیکھ لو۔ ارے اپنی تحریر تو سیدھی کر لیتے، تحریر تو سیدھی کر لیتے، حضور دی ماں کا نام فاطمہ،
آرام فرما رہی ہیں، سو رہی ہیں، نیند وچ نے، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائے۔ فرمایا فاطمہ کھڑی ہو، 10 برس تک کھڑی ہو گئی۔ فرمایا گل سن، تیرے گھر بلال جمع، تیرے گھر کہہ چھڈو یار۔ آج نے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کوئی تکرار سی، کوئی جنازہ سی، سیدنا ابو بکر صدیق نے توبہ نعوذ باللہ کچھ غضب کیتا ہے، آپ حاسد ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے جو کیتا وہ کیتا، عثمان غنی نے اس طرح کیتا، سب جھوٹ ہے۔ مسلمانوں ذرا غور دے نال سن، بولے فاطمہ تو زہرا دیمن لال آئی ہوئے تے نہ کسی ہور دا وقت دے، جڑا چپتا ہوئے، جڑا شریک ہوئے، جڑا مخالف ہوئے، ممکن ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے انہوں نے بات پڑھے، فرمایا تینوں انہاں لال دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ اما جی نام بھی رکھا، فرمایا نام رکھی عثمان۔ داتا صاحب کا نام علی عثمان، کیڑا علی تے پھر عثمان، علی عثمان شہباز کلندر دا عثمان۔ تو بھاج کے جاؤ گے آج تو آ کے ہم نہیں جانتے عمر فاروق کو، ہم نہیں جانتے عمر عثمان غنی کو، ہم نہیں جانتے ابو بکر کو۔ وہ لعنتیا تیری ضرورت ہی نہیں ہے، ایک فرید اولاد عمر فاروق میں سے وہی کافی ہے دلیل عمر فاروق، وہی کافی ہے دلیل فرید عمر فاروق کے لیے کہ آپ حق بنتے اور حق آتے۔ جس کی اولاد میں سے فرید جیسا بچہ جنے اس کو بڑا غیر حق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو 2 دفعہ اپنا قائم مقام خلیفہ بنا کے، ایک دفعہ مکے جائے، ایک دفعہ وہ کون سی سبب تھی ادھر روم میں جائیں، ایک دفعہ مکے جائیں، 2 دفعہ اپنا خلیفہ چن کے اور بنا کر حضرت عمر فاروق حضرت علی کو نہیں کوئی ایک باری اعتبار نہیں کرتا، جنہیں تے شک ہو کرتا ہے۔ بھلا میں عمران خان کو سد کے آپ بھی ایک باری زرداری لوں یا بلاول بھٹو اپنا خلیفہ بنا کے جائے، اپنا قائم مقام بنا کے جائے، سوال نہیں آ جائے گا کئی نوالے شریکہ۔ اگر وہاں کچھ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا۔ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ حج پہ گئے اور ایک دفعہ فتوحات پر گئے، تو دونوں دفعہ اس بات کا حوالہ میں دینے کو تیار ہوں، دونوں دفعہ حضرت اپنا جو قائم مقام خلیفہ ہے وہ حضرت علی کو بنا گئے۔ کسے بنا کر گئے؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو بنا کر گئے۔ یہ بےعدبی ہے، سب بےعدبی ہے، ایسی بات کبھی قابل قبول نہیں ہوگی، ان میں کچھ تکرار تھا ہی نہیں۔ اور عمر وہ ہے، 2 بدو آ گئے، سادہ فیصلہ ہے۔ حضرت مسجد میں بیٹھے سن، حضرت عمر فاروق امیر المومنین خلیفہ ثانی مسجد تشریف فرما سن، سادہ فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیوں نہیں جان دو، حضور سادہ فیصلہ کر دو، فرمایا میں بہت مصروف ہو جاؤ، وہ نکڑ دے حضرت علی شیر خدا بیٹھے جے اتنے چلے جاؤ، انہیں کو فیصلہ کرواؤ۔ کہنے لگے امیر المومنین دوسری وہ فیصلہ آج کروا لیا، یہ بلا کتنے لکھا ہوا ہے؟ تو آپ جوش میں آتے ہیں، جوش تھا نا، جب جوش ہوتا ہے تو پھر ہوش نہیں ہوتا، تو جب ہوش ہوتا ہے پھر جوش نہیں ہوتا۔ جوش آ گیا، جب جوش آیا تو فرمایا علی وہ ہے جو مولا علی و مولا المؤمنین، علی میرا بھی مولا ہے، علی مومنہ کا بھی مولا ہے۔ جب غدیر خود پر یہ حضور نے ارشاد سنایا تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو حضرت جبریل امین آئے تھے، حضرت عمر فاروق بھی کھڑے تھے، عمر فاروق بھی کھڑے تھے، سجے موڑے تھے ہاتھ رکھ کے جبریل امین جو شکل بشریت میں آتے ہیں، تقاضا بشریت میں۔ اچھا بھی فرشتہ آ جاتا ہے شکل بشریت میں، جب حضرت اماں مریم کے پاس آیا تو پھر بھی شکل بشریت میں تھا، میرا مولا تھا اور آ جائے تو ہمیں بولا پڑے۔ میں ایک شعر ہے یہاں پڑھ دوں، یہ محبت والوں کی بات ہے، یہ چونچے مارنے والوں کی بات نہیں ہے۔ آیا تاج لولا کی دھر کے ہائے میرے، آیا تاج لولا کی
کسی کو ہضم ہو جائے تو بڑی بات ہے، نہ ہو جائے تو خاموش ہو جانا، یہ تمہارے پاس کی بات نہیں ہے۔ مرلی وحدت والی پڑھ کے جڑا لیا خسوے ڈولیا، تو میرے نیڑے بسوے ڈولیا، میں باری تیرے نینا میرے رس جانے آئے نہیں بولتے، میرے رس جانے، میرے رس جانے ہے نہیں بولتے، میرے رس جانے، ترلے بھی کیتے منتاں بھی کیتیاں، ترلے بھی پائے منتاں بھی کیتیاں، ترلے بھی پائے، وہ پیری بھی پئیا، وہ پیری بھی پئیا، میں اس ڈھول دے میرے رس جانے، ہے نہیں بولتے میرے رس جانے، اٹھ گئے نے پنچھی، ہائے اٹھ گئے نے پنچھی، اٹھ گئے نے پنچھی، اٹھ گئے نے پنچھی، ہاتھ رہ گئیاں ڈورا، یہ درد کی فضائیں ہیں۔ یہ کوئی اس سے پوچھے، ہاں میں بازاری بات کرتا ہوں، جو پوچھنا ہے تو کوئی فاطمہ الزہرا سے پوچھے، پوچھنا ہے۔ تو جب حضرت امام زین العابدین آپ کو ہتھ کڑیاں لگائی ہوئی ہیں، جب کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہے اور کوفہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہے، کوئی بتائے تو اس وقت بتائے گا، بتائے تو اس وقت کو بتائے، بھلا ان پر کیا ہوگا؟ اٹھ گئے نے پنچھی، یہ میں مانتا ہوں اور یہ میں جانتا بھی ہوں اور یہ میں عمل بھی کرتا ہوں اور کرواتا بھی ہوں کہ غم حسین کو ہائے کہنے والا مردود ہے اور غم حسین کو بھلا دینے والا اس سے بڑا مردود ہے۔ اٹھ گئے نے پنچھی، ہاتھ رہ گئیاں ڈورا، اٹھ گئے نے پنچھی، ہاتھ رہ گئیاں ڈورا، وہ پنجرے بھی خالی، پنجرے بھی خالی، وہ پے ڈول دے میرے رس جانے۔ چھوٹا سا شعر میں پڑھ کے پھر بات اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ جب ادھر سے ہاتھ کڑیاں لگی تو آپ کا خیال کدھر گیا؟ بتائے تو صحیح، اللہ پر شکوہ کیا؟ نہیں، پہلے بات ہو چکی ہے، شکوے یہاں حرام ہے، لب پہ بات نہیں آتی، لب پہ بات نہیں آتی۔ یہ پانی دو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پیر انوار حسین شاہ صاحب، چونکہ عظمت و شان اہل بیت، عظمت و مقام اہل بیت، عظمت صحابہ، فرمایا
کس کی طرف توجہ گئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ جس کی طرف ہر اہل ایمان کی جاتی ہے بے شک بے شک جاتی ہے بے شک تو فرمایا ان الطیارریح الصبا. یہ میں تمہیں کربلا سنا رہا ہوں. ہائے حسین نہیں سنا، یہ میں ہائے حسین نہیں سنا رہا، کربلا بتا رہا ہوں. ان الطیارریح الصبا. اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کو کلوز کرتے ہوئے تمہیں ادب کی بات سنا کے پھر اینڈ کروں گا، تاکہ تو تمہارے بھی پلے پڑ جائے اور تمہارے صدقے سننے والوں کو ایک کو بھی ہدایت آ گئی تو اس کے صدقے اللہ ہمارے بھی پلے پڑے. ہم بھی تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، چوکی دارا کر رہے ہیں، پانی رندے پہ ہیں، کوئی پھول چنگا نکل آیا تو ہمارا سامنے شابش ہوتے ہیں. ان الطیارریح الصبا ان الطیار، یہ صدائے زین العابدین ہے. ریح الصبا یوما الى ارض الحرم ان الطیارریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی. سبحان اللہ یا رسول اللہ، میں سلام بھیجتا ہوں آپ کی بارگاہ میں. حسین دے دیا، علی اکبر دے دیا، علی اصغر دے دیا، عباس دے دیا، عثمان دے دیا، عمر دے دیا، ابو بکر دے دیا. یہاں پہ ایک اور سوال، بھائی عباس کا نام تو بڑا زور سے لیتے ہیں، ابو بکر عمر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو جو دفاع حسین کے شعار ہیں، جو دفاع حسین کی نشانیاں ہیں، کیوں نہیں لیتے؟ وہ نہیں کسی کی اولاد، وہ علی کی اولادوں میں سے نہیں ہے، وہ علی کی اولاد نہیں ہے. ان کے نام عمر، ان کے نام ابو بکر، ان کے نام عثمان نہیں ہے. ان کو عباس یاد ہے، معلوم ہوا ان کے اندر بغض عمر ہے، بغض عثمان ہے اور بغض ابو بکر ہے. اور جن کو محبت تھی انہوں نے اپنے بیٹوں کے جوک پر جوک انہی کے نام پہ رکھے جن سے محبت کرتے تھے، جن سے محبت کرتے تھے. اب میں یہ پڑھ کے پھر میں اپنے موضوع کو رکھوں گا. سلامی میرے آقا، میں نے سب کچھ آپ کے راستے پہ قربان کر دیا. حسین دے دیا، ابو بکر دے دیا، عمر دے دیا، عثمان دے دیا، عباس دے دیا، علی اکبر دے دیا، قاسم دے دیا، علی اصغر دے دیا. دے کر میرے آقا اب اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر میرے لیے قابل شرفیت کچھ نہیں ہوگا کہ میں سلام بھیج رہا ہوں آپ قبول کر لیں. اے سنی دی کربلا، ہم سب کچھ دے کے لٹا کے کنبا لٹا کر سب کچھ کٹا کر پھر بھی چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ محبوب نظر اٹھا کے دیکھ لے، ہمارا سب بھی قبول ہو جائے. لوگوں کو اعتراض ہے، مجھ کو تو اعتراض ہے لوگوں کی بات سے. ناگاہ تھا تب حسین نے پانی فراق سے کر سکتے تھے وہ تو آپ احتجاج سے کرنا ہی تھا سے. یہ کربلا یہ بیان کرتے ہیں، باتیں پٹاتے ہیں، یہ کربلا نہیں ہے. کربلا یہ ہے کہ جب حسین کی یاد آئے، جیسے حضور کی یاد آئے، کوئی نعت پڑھتا ہو، کوئی قصیدہ پڑھتا ہو تو آنسو محبت کے نکلتے ہیں. ویسے ہی حسین کی یاد آئے تو وہ محبت کے آنسو نکالا کرو، نہ کہ افسوس کے آنسو. ہمیں افسوس نہیں ہے، ہمیں محبت ہے، ہمیں محبت ہے، ہمیں احساس ہے، ہمیں درد ہے، ہمیں پیار ہے. ناز کی بھی بات کر لیتے ہیں. بھائی ہے بادشاہ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے. اب مل کے پڑھنا ہے اس کا کربلا والا. میں نے پہلے کبھی نہیں کہا، آپ سنتے رہتے ہو ہر سال مجھے، میں ایسے کبھی نہیں کہتا کہ ساتھ مل کے پڑھو سبحان. لیکن یہ بات ایسی ہے کہ تمہارے فائدے کی بات ہے. بادشاہ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے. وہ جب کرتے ہیں نا ہائے حسین، وہ مل کے کرتے ہیں. ہم ہاں حسین کر رہے ہیں تو مل کے کریں گے. بادشاہ کربلا پہ کربلا کو ناز ہے. بادشاہ
ہوتے ہوئے ہیں فاطمہ الزہرا باپردہ ہو کر حضور کی داہنی طرف کھڑی ہے، ازواج مطہرات حضور کی داہنی طرف کھڑی ہے، اور تمام ملائک جبریل امین میکائیل و اسرافیل جبرائیل و مہرائیل براتی بن کے کھڑے ہیں۔ آج پورا بننے جا رہا ہے لال ابن علی کھڑے ہیں، دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے، سنت ہے تو دیکھ لے، سمجھ ہے تو دیکھ لے، تم نے مزار سمجھ رکھا ہے کربلا کو؟ اسلام کے ہاتھوں میں فقط دو ہی چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ سجدہ شبیر ہے، اسماعیل تیواری ہے نا روڑا، اسماعیل تیواری ہے نا روڑا، چھری نو آنکھیا نہ چلی، چھری نو آنکھیا نہ چلی، ایک باری دو باری حضرت ابراہیم نے فرمایا چلنا ہی چل نہ چلی تو قیامت اللہ تن بخشنا کو نہیں جہنم میں پواواں چل چھری عرض کی مالک ہن میری ضرورت نہیں کہ نہ چلنا یا مینوں کسے بندے لا دے ہے تے یا اس دے قول نو فرمایا اندا قول تے نہیں بدلدا ہن تو چل پا میں اگے اپ سبحان اللہ وہاں خدا کو خیال ہے، وہاں خدا کو چھری کا بھی خیال ہے، خدا کو گلے کا بھی خیال ہے، چھری کو بھی خیال ہے، یہاں کیا گلا کمزور ہے یا گلا کمزور ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو امتحان تھا، یہ کوئی بات تھی، یہ کوئی ہمارے لیے سبق تھا، وہ ایسا کر گئے اور کیا قیامت کے لیے ہم کو بات تو بات حق ہے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی حرمت پر مرتضیٰ کو ناز ہے۔ سجدے لازم نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، ہمیں بھی ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس شریعت کے لیے جس طریقت کے لیے حضرت حسین نے کنبہ کٹا دیا اس شریعت کا دامن ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کرتے ہیں، حضرت جبریل امین آ کے سجا موٹا لایا، فرمایا میں جی حضور گل فرما رہے ہیں سنتے پے ہو، فرمایا سنتے پے تھوڑا کی خیال ہے؟ فرمایا جہاں اس کے خلاف ہوئے گا عمر اس کے خلاف ہوگا، من کنت مولا فعلی علیہ مولا، من کنت مولا فعلی مولا، فرمایا جہاں اس کے خلاف ہوئے گا عمر اس کے خلاف ہوئے گا، مولا و مولا المؤمنین۔ یہ محبت ہے، یہ روابط ہے، یہ رحمت ہے، یہ ان کے رشتے ہیں، یہ نسبتیں ہیں۔ دیکھو تو صحیح امام جعفر صادق کون یہ مڈ فروڑ سے یہ حسین کا نانا، حسین کا نانا حضور نے تے پھر امام جعفر صادق کا نانا ابو بکر یہ پاسے ٹوٹ گیا ہے، جہالت کے گلے میں گر رہے ہیں، محبت والے پاسے آ کے سیدھا رستہ دکھا۔ سوال اعظم میں بھی شامل ہو، باہر کا ادب نہیں جاتا، ادب کیا چیز ہے؟ اب میں تمہیں طریقت سے چھوٹی سی مثال دے کر اس کے بعد بات حضرت نظام الدین اولیاء سری رحمۃ اللہ تعالی آپ ہمارے پیشوا بھی ہیں سلسلہ نظامیہ کی طرف سے، تو آپ بابا فرید کے لاڈلے بھی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کی جو باتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے مشعل ہدایت ہوتی ہیں، مشعل راہ ہوتی ہیں۔ ادب 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 کیا ہے؟ وہ تو بڑی ذاتیں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ، حسن، حسین، وہاں جو زبان بازی کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، ان پہ فلسفے جانتا ہے، وہ تو کوئی کام مکل ہو سکتا ہے، عالم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عالم تو جانتا ہے کہ وہاں بولنے کی جان ہے، چپ کر مہر علی جان ہے بولنا۔ میں چھوٹی سی چھوٹی اتنا سے اتنی مثال دے کر آپ کو سمجھوں میں اور آپ کے ذہن میں یہ بات اتارنا چاہتا ہوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفے ہیں حضرت امیر خسرو اور حضرت نصیر الدین دہلوی۔ حضرت امیر خسرو اور حضرت نصیر الدین دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب جو حضرت امیر خسرو ہیں ان کو ابھی تک خلافت نہیں ملی، نہ نصیر الدین دہلوی کو ملی، دونوں کو خلافت نہیں ملی۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ نے ایک دن دونوں کو بلایا اور بلا کر سامنے کھڑا کر لیا، فرمایا بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم دونوں کو خلافت کے لیے چن لوں۔ اب جب میں خیال کرتا ہوں نصیر الدین دہلوی کا تو اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت کا اشارہ آ جاتا ہے، جب میں خیال کرتا ہوں امیر خسرو کا تو وہاں سے خاموشی کی صدا آتی ہے، جواب نہیں آتا۔
جب برہان کی دنیا میں جاتا ہوں، میں جب سخن کی دنیا میں جاتا ہوں، جب میں مراقبہ کی دنیا میں جاتا ہوں، جب میں اپنے رب سے کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ گائیڈ لائن، کیا کہتے ہیں گائیڈ لائن چلتا ہوں کہ مالک آپ کیا کروں، تو اشارہ آتا ہے نصیر الدین دہلوی، میں التجا کرتا ہوں امیر خسرو، جواب آتا ہے نصیر الدین، میں پھر کہتا ہوں امیر خسرو، پھر جواب آتا ہے نصیر الدین دہلوی۔ حضرت امیر خسرو بہت بڑے شاعر تھے، نصیر الدین دہلوی بہت بڑے عالم، بہت بڑے، یہ نہیں کہ ان کی شاعری کی وجہ سے نہیں تھی اور ان کی اہمیت کی، بات کچھ اور ہے، وہ ان کو پتہ چلے گا، بات ادب کی ہے، بات کس کی ہے، ادب کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تم دونوں کے بارے میں یہ کیا اور آپ یہ جواب آیا، لہذا میں التجا کرتا ہوں بارگاہ الہیہ میں، بارگاہ الوہیت میں کہ مالک میں امیر خسرو کو پسند کرتا ہوں، دہلوی کو بھی کرتا ہوں، لیکن امیر خسرو کو قدرے زیادہ کرتا ہوں، مہربانی فرما دیں اس کو بھی خلافت دے دیں، اس کو دے دیں، پہلے اس کو دے دیں، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی، بات محبت کی، شہر سے محبت ہو تو بات بنتی ہے نا۔ بولے سزا نے فرمایا بن شو دے دوجا کھ نہیں پر دیکھنے والی آنکھ نہیں۔ یہ شوق کی محبت ہی ہوتی ہے جو ہمیں بارگاہ رسالت میں لے کر جاتی ہے، بارگاہ غوثیت میں لے کر جاتی ہے، اور بارگاہ الوہیت میں لے کر جاتی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات خسرو کی یاد آ رہی ہے، میں تو باری نظام، میں تو ہاری نظام، توری صورت کے بلہاری نظام، میں تو باری نظام بلہاری نظام، توری صورت کے بلہاری نظام۔ فرماتے ہیں کہ میں تو ہار گیا ہوں آپ کے حسن و جمال کے سامنے، اور میں تو صدقے جانے کے لیے تیار ہوں آپ کی صورت کے اوپر سے۔ تو پھر کیا فرماتے ہیں، تو ساس نہ دن کے جھگڑے، تو ساس نہ دن کے جھگڑے۔ اب یہ ساس نندن کا کیا جھگڑا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرا سے خطا ہوئی، کوئی کہتا ہے صدیق اکبر سے یہ ہوا۔ ارے بھائی یہ تو ساس نند کا جھگڑا ہے۔ تو فرمایا ساڈے نظر دے وچ ساس تے نو دی لڑائی تو بڑی گل نہیں، کوئی نہیں، گل دے وچ ہو رہی۔ اسی انہاں جھیڑاں نوں کبھی پائے نہیں، اسی طریقت والے آئے، اسی محبت والے آئے، ہم نے تو جو پایا وہ محبت سے پایا۔ تو ساس نندن کے جھگڑے، واسطے ہاری نظام، میں تو واری نظام بلہاری نظام، کوئی صورت کے بلہار۔ تو آپ نے فرمایا میرا دل تو کہتا ہے امیر خسرو کو خلافت دوں، جب خیال آتا ہے تو ادھر سے اجازت آتی ہے حضرت نصیر الدین دہلوی۔ تو جب یہ جھگڑا آپس میں چلتا رہا تو آپ نے فرمایا اب میں نے درمیانی راستہ نکالا ہے، اب تم یہ کرو دونوں جاؤ اور شہر کا چکر لگاؤ، جاؤ شہر کا چکر لگا کے جاؤ۔ کال کا اختتام ہے، آخری ادب، میں ادب کی بات نہیں بولنا بیٹا، فاطمہ تو زہرا کی ذات کے بارے میں، حضرت صدیق اکبر کی ذات کے بارے میں نہیں بولنا، وہاں پہ تبصرہ نہیں کرنا، بس نہیں کرنا تو نہیں کرنا، کرو گے تو کہیں نہ کہیں سے شہر کے دکانوں کاروبار میں سود کیا زنا کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے، تم نہیں جان پاؤ گے، پھر بھی لفظ سنتے ہو اور لفظ سنتے ہو، ان کے درمیان کیا ہے تم نہ جان پاؤ گے، نہیں جان پاؤ گے بیٹا، مارے جاؤ گے، کہیں نہ کہیں سے بے ادب ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا۔ اب فاطمہ تو زہرا ان کی ایسی شان کے، ان کی چادر تطہیر کی ایک جو دھاگے کی تند ہے نا، اس پر ہماری 1000 کروڑ میں قربان ہوں۔ اور صدیق اکبر وہ ہے کہ ان کے قدموں کی خاک پر ہمارے لاکھ اور کروڑ سر ہو تو قربان۔ تو سمجھ جاؤ چکر لگا کے
کیا کرو چکر لگا دو. حضرت امیر خسرو نصیر الدین دہلوی اکٹھے چل پڑے. اب چل پڑے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, شہر کا پیر کا حکم ہے, یہ نہیں دیکھا کہ کیوں لگا رہے ہیں, یہ نہیں پوچھا کیوں لگانا, چل پڑے ہیں. وہ آپ کا قیامت والا واقعہ تو انہوں نے رب بھی ٹرے تو نہیں ٹرے کہ آج کل حکم آ گیا آج انہوں کا کام بھی بھاج پایا کدو سوچتے ہیں زید بن حبیب ہو گئے. ہاں جی کدو سوچتا ہے تو حضرت سمیہ آوے کدو سوچتے ہیں. آپ تر پائے جس کو ٹرے نا ایک جگہ تے دیکھا کہ فقیر بیٹھا فقیر بیٹھا میاں محمد بخش کا شعر فرمایا بہروں محل کچلے اندروں حیاتی لباد سر جان ندی وچ آتی. حضرت علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کہ جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے جڑے بیٹھے نے انہاں نوں ایویں نہ سمجھا کرو کہ جناب دی چٹی پھاٹی ہوئی ہے, انہاں جناب اعلی ٹنڈی منڈی ہوئی ہے, اے جناب اعلی میرے کچارے نے. فرمایا نا نا یہ خود نہیں بیٹھتے, یہ کسی کے بٹھائے ہوئے بیٹھتے ہیں, یہ کسی کے بٹھائے ہوئے بیٹھتے ہیں, یہ خود نہیں بیٹھے, یہ کسی کو ساتھ لے کر بیٹھے ہیں, کسی کو ساتھ لے کر بیٹھے ہیں. تو باہر کا لمبی چوڑی بات نہیں, اسی پہ بات کہ آپ گئے وہ اللہ کا ولی وہ درویش وہ فقیر حالت خستہ میں بیٹھا ہوا ہے, چند پھول دامن میں رکھ دیجیے راستے میں فقیر ہوتے ہیں, جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں, تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے روشن سنی ہوتے ہیں. وہ فرمایا کدھر جا رہے ہو نظام اور نصیر, خسرو نصیر کدھر جا رہے ہو, تمہارے پیر نے بھیجا ہے. سبحان اللہ یہ ویلنس کیڑی ہے, کیڑا ہے رابطہ, کیڑا ہے نسبت, کیڑی ہے یہ کیڑا ایسا ایسا مائکرو فون ہے اور بلوٹوتھ ہے اور وائی فائی ہے جڑی جوڑ دینی آپس میں. حضرت یہ خیال نہیں کیا دل دے وچ کیتا کہ تانوں کنے دسیا, حیرانگی نال سب کھڑے ہو گئے. تو فرمایا کدھر جا رہے ہو, حضرت سارے شہر نے حکم فرمایا کہ ذرا شہر کا چکر لگاتے ہو. تو فقیر کھانا کھا رہے تھے, سبحان اللہ, کیا کر رہے تھے, کھانا کھا رہے تھے. ایسا اسما توڑتا اور وہ اپنے منہ چ پاؤنا اور ساری انگلیاں منہ چ پا لینا, وہ جان بوجھ کے نا انگلیاں منہ چ پا لینیا اور انہوں نے اپنا لواب لگ جانا, جنہوں پنجابی جانے راڑو بھی لگ جانی, یہ لگ جانیاں راڑو, اور وہ بندہ وہی راڑو پھر تولی ٹر پے کہ پھر اتوں جناب علی شوربا یا سپریت لے کے پھر منہ چ پاوے, پھر انہوں نے منہ چ بڑے پھر رکھے, کوئی آ کے آجا کھانا کھا لا کھاوے. عجیب جی آتا نا کراہٹ آ گئی, یہ تقاضا بشریت ہے, یہ نفاست کا تقاضا ہے. تو پھر صفائی تو اس پہ ایمان ہے, تے سونے ایمان پیچھا چھڑ کے آمنا پوندا ہے. میرا عشق سلامت رکھی میاں باہو میں ایمانوں دے ماں بھائی. وہ کھا رہے سن تو فرمایا آؤ کھا لو. تو حضرت امیر خسرو رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اللہ اکبر, انہوں نے آپ سمجھ رہے ہو کیوں نہیں جواب آتا تھا, نصیر الدین کو کیوں دیا جاتا تھا, انہوں نے قرات کی. جب قرات کی نا تو حضرت نصیر الدین دوڑ کے جگتے, وہ عالم بھی تھے اور سمجھدار بھی تھے. امیر خسرو بھی آپ کے خلیفہ بن گئے, اب تو ان کا کیا مقام ہے, لیکن بات پہلے کی کر رہا ہوں, پیچھے ہٹ گئے. جب پیچھے ہٹے تو وہ دوڑ کے نزدیک ہوئے حضرت نصیر الدین نصیر اور پھر بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ نزدیک پہنچے. آپ نے نا اس جو وہ آپ کا وہ وطن تھا ضرور تذیر تھا, اس میں سے اپنا وہ انگلیوں سے کھایا اور منہ میں ڈال دیا. منہ جیسے ہی منہ میں ڈالا تو بابا جی نے ہاتھ پکڑا, فرمایا جاؤ تمہارا کام ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, جاؤ تمہارا کام ہو گیا. یہ کیا کام ہے, سبحان اللہ, تعویذ دینے کا نام نہیں, یہ تو مجبوریاں گاڑ گئی. اللہ اللہ اللہ, یہ تو مجبوریاں
کوئی آ جائے مجھ نہیں سنی پیر پہ اتنے لگے بندے آؤ کہڑا ڈاکٹر ستے وہ کوئی آ جائے جناب فلاں نہیں ہو رہا، کوئی آ جائے فلاں نہیں ہو رہا، نہیں یہ سب بات یہ ہے کہ ان کو نظر آتا ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، محبت ہے، ورنہ اللہ کے ولی کی ڈیوٹی یہ نہیں ہوتی جو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی ڈیوٹی تو کچھ اور ہے، اور فریق جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی شناخت بھی کچھ اور ہے۔ یہ کام کرنے سے، یہ تعویذ دینے سے، یہ بیٹے دینے سے اللہ کا ولی نہیں بنتا، نہ ولی سے کہتے ہیں، نہ کرامت کے اظہار کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ کا ولی کچھ اور ہے، اللہ کا ولی وہ ہے کہ فَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ أَن تَكُونَ فِي الظَّاهِرِ مَعَ النَّاسِ وَأَن تَكُونَ فِي الْبَاطِنِ مَعَ الْحَقِّ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہر بھاوے یزیدی کٹ کے سر لائے جاندے ہون، پر دل دا جڑی تار ہے، زبان دی جڑی تار ہے وہ حق نال جڑی ہوئی۔ آئی سمجھ؟ بات کرنے کا مقصد فرمایا جاؤ تمہارا کام ہو گیا، میں جو گئی جل جمنا پھرن کو دوڑ چپٹ موری مٹکی پٹکی تو پکڑا، اور پکڑ کر حضرت نے فرمایا جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب حضرت امیر نصیر الدین مسیح دہلوی اور حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ تعالی اب واپس آئے اپنے پیر پیشوا کی بارگاہ میں، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور آگے عرض کرتے ہیں کہ حضرت یہ معاملہ پیش آیا، ایسا معاملہ تھا اور میں نے کھانا کھا لیا اور خسرو نے نہیں کھایا۔ فرمایا بس یہ امتحان تھا، امیر خسرو اس میں بظاہر فیل ہو گیا، نصیر الدین پاس ہو گیا، نصیر الدین پاس ہو گیا۔ تو امتحان کیا تھا؟ فرمایا امتحان یہ تھا کہ خدا چاہتا تھا کہ جسے میرے بندوں سے سب سے زیادہ پیار اور محبت ہے اسی کو اپنا نائب چنوں گا، دوسرے کو نہیں چنوں گا۔ تو بھائی یہ تو عام بندے کی بات ہے، یہ تو وہ بندہ ہے جو حالت گرد و غبار میں بیٹھا ہوا ہے، حالت نجس میں بیٹھا ہوا ہے، اس پر گرد و غبار لگی ہوئی ہے، اس کے کھانے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، اس کے پینے کا طریقہ اچھا نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، اس کے باوجود جو اس سے کراہت کرتا ہے اللہ کو ناپسند ہے، اور جو اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھاتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ تو ایک عام بندہ بظاہر نظر آ رہا تھا، اور جو محبوب مصطفیٰ ہو اور صدیق اکبر ہو، الفاطمہ تو بدا منی، جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو، جب تیری زبان اتنی لمبی ہو جائے کہ وہاں پہنچ جائے تو سمجھ لینا کہ تو دنیا کی مرتد ترین شخص میں شمار ہو۔ سمجھ؟ یہ تو ہمارا شیوا ہے، ہم جو بندوں سے ختم کرتے ہیں پیار کرتے ہیں، ہم جو بندوں سے، ہم جو بندوں سے پیار کرتے ہیں، ہم جو بندوں سے پیار کرتے ہیں، ہم جو بندوں سے پیار کرتے ہیں، نقل پروردگار کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت سے کھانا کھان لگا، کسی نے کوڑ ساتھ لیں گے، کسی نہ کسی نے کھلا نہیں سکتا۔ ایک دن میں کیا کہ میری جاؤں دارک پورا جاوے جٹوم سی کے جٹا چاہیے چیز پتہ نہیں کیڑا وہ ٹپیا جاوے، آپ نے فرمایا آ جا کے کھانا کھا لا، کھانا کھا لگا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں کھا، میں مسلمان ہو جا کلمہ پڑھ رہا، پھر تم کھانا کہنے لگا مسلمان میں نہیں ہونا، کھانا کھانے کے بعد نہیں کھانا تو نہ کھانا، روز کے ٹور پہ جب روز کے ٹورا نا تو آپ نے آخیا بھی ہے ہمارا میں اللہ نے پیغام دیتا جنہیں کھانا نہیں کھانا، آپ کھانا لگے تو میں فرشتہ آ گیا کہنے لگا حضرت اللہ ذات فرمایا میرے بندے نے کیوں اٹھائی جانا ہے، میرے بندے نے منا کے لیا پھر کھانا کھاوے، جان نہ ہوتے کھانے میں مسلمان ہی نہیں ہونا، میرے بہت کلمہ نہیں پڑھنا، اللہ پہ ایمان نہیں لینا، کھانا کھواؤ نہیں تو کھواؤ، نہیں کھواؤ تو نہ کھواؤ، اللہ فرمایا میرے باوجود کیا میرا بندہ نہیں، کیا میرا بندہ نہیں ہے؟ یہ کہنا پہلے نا ہم جو بندوں سے
اب بھی ہم اعتبار کرتے ہیں آج تو قبر دے اندر راحت دے اندر جسم جائے گا اس وقت بھی صدامہ ہو گیا اب بھی آ جاؤ تمہارے ستم ہمیں بھول گئے تمہاری سزائیں ہمیں بھول گئی تمہاری جفائیں ہمیں بھول گئی لیکن اب بھی آ جاؤ کسی کا خدا میں نے کہا بھول جائے اب بھی آ جاؤ کچھ نہیں بگڑا اب بھی ہم اعتبار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اہل محبت بنائے اور اہل